شہزاد صاحب کنفیوژن یہ ہے کہ ایک جانب ملک میں سیاست جو ہے نا اس میں ہمیں بہت زیادہ انتشار دکھائی دیتا ہے، بہت سارے اختلافات دکھائی دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہو یہ رہا ہے کہ ملک میں ہمیں بے امنی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اب نہ تو عوام یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ اپنی آپسی لڑائیاں ختم کر کے یہ بے امنی کا جو ایشو ہے اس پر کیوں توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور نہ ہی سیاستدان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملک ہے، یہاں پر امن ہے تو وہ قائم ہے، ان کی سیاست قائم ہے۔ سر وجہ کیا ہے، کیوں اس چیز کو ہم اگنور کیے ہوئے ہیں اتنے سیریس ایشو کو؟ سر دیکھیے، اس کو تو پارشلی ایڈریس کر دیا نوشاد صاحب نے کہ یہ جو ایشو آپ نے ابھی اٹھایا ہے کہ لوگ کیوں اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ ذاتی مفادات جب آپ کے قومی مفادات کے اوپر حائل ہو جائیں، آپ اس کو زیادہ وزن دینے لگیں تو آپ کے لیے مسائل ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمارے لیے حکم تھا کہ تمام مسلمان ایک جسد خاکی کی طرح ہیں، اور اگر کسی ایک سے کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو مطلب ہم تو وہ علامہ اقبال حضرت جو ہیں وہ فرما گئے تھے کہ نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر، تو وہ مسلمان جو کہ پوری دنیا میں کہیں بھی موجود تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو جسد خاکی مانتے، ہم تو ایک جغرافیائی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو اس طرح سے نہیں ایکنالج کرتے۔ جہاں تک یہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والی بات ہے، دیکھیے ہم لوٹے گئے اور ہم نہیں لوٹے گئے، ہم اتنا بھی نہیں پیچھے۔ یہ بنیادی طور پر افیم کی وہ گولی ہے جو ہمیں اب لینی ترک کر دینی چاہیے معذرت کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ چین آپ کے ساتھ آزاد ہوا، وہ کہیں سے کہیں نکل گیا، آپ کا ہمسایہ ملک ہندوستان آپ سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش جو آپ سے علیحدہ ہوا وہ آگے نکل گیا۔ تو دیکھیے، یا تو آپ کے اندر کوئی بہت بڑا فالٹ ہے جس کو آپ نہ تو ماننے کو تیار ہیں اور نہ درست کرنے کو تیار ہیں۔ یہ تسلی دینی یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں نا شہزاد صاحب، عوام کے اندر ہے، پولیٹیشنز کے اندر ہے؟ کیونکہ لے کے تو ان کو بار بار ہم ہی آتے ہیں نا سر۔ دیکھیے، ہم ان کو کب لے کے آتے ہیں؟ آپ پھر وہی بات کر رہی ہیں، آپ اصول کی بات کریں میرے ساتھ۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کتابی طور پر بھی درست نہیں ہونا چاہتے، آئیڈیالزم کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ مطلب یار، اگر آپ آئیڈیالزم کی تلاش کرو گے تو کہیں نہ کہیں جا کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اب آپ کا اگر آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک ایکٹر بیٹے اینکر کو ایک کہانی سنانے کو ملی اور اس نے کہا مجھے ایک وہ افسر ملا جس نے یہ کہا کہ میں نے اس پہ الزام لگایا اور میں نے اس کو باہر نکال دیا، آپ کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں بھائی؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور مجھے نظر نہیں آ رہی ہوتا اس ملک کے اندر، میں نے تو آپ کو ایک مثال دی ہے، 700 ارب روپے سے معاملہ ہوتا ہے، 7 کروڑ روپے نہیں بچتے پیچھے۔ تو آپ کیا کیا جائے؟ یہ بالکل درست بات ہے، طور پہ تو یہی حالات ہیں یہاں کے۔ بالکل درست بات، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، دونوں طرف کی انتہاؤں کو ٹچ کرتے ہیں۔ وہ کہا گیا تھا نا کہ اتنا نہ بڑھا پاکیے دامہ کی حقیقت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا بعد ایک۔ تو ہم نے اس کو اسی طرح سے ایگزیجوریٹ کیا ہے۔ کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں کے آسٹریلیا میں جزائر ہیں، فلاں کی جائیدادیں اسپین میں ہیں، فلاں فرانس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ان میں کہیں نہ کہیں سچائی ہے۔ کچھ لوگ اس ملک میں ایسے ہیں بھائی جنہوں نے ہمارے وسائل کو لوٹ کے سچائی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس سچائی میں مبالغہ آرائی اتنی کر دیتے ہیں شہزاد صاحب کہ نہیں چاہتے، ہمیں وہ دے مالائی داستان کرتی ہے، ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ ہم کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ اس لیے کہ پھر ہمیں مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا، پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پرابلم کہاں سے ہے۔ ہم نے اس ایکویشن میں سارے اعداد و شمار چینج کر کے دیکھ لیے ہیں، ایک کانسٹنٹ ایک فگر ہے جس کو آپ نہیں چینج کر رہے، اور اس کی وجہ سے آپ پرابلم میں ہیں، آپ اس سے صرف نظر کر رہے ہیں۔ سر اس کو کر نہیں سکتے نا ہم، سر اس کو کر نہیں سکتے، میرے خیال میں اس پہ یونس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ سر اس کو چینج کرنا میرے اور آپ کے بس میں تو نہیں ہے نا، اس کا فارمولا تو اکثر کاشف صاحب بھی اس پروگرام میں بتاتے رہتے ہیں کہ ساری پارٹی جو ہے پولیٹیکل پارٹی وہ آ جائیں، اکٹھی ہو جائیں، پاور گین کر لیں، ختم کر دیں اس مسئلے کو۔